تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ سورہ قاف کے آخر میں اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ڈرنے والا ہے، جو شخص اللہ رب العالمین کا خوف رکھنے والا ہے، تو آپ اس بابرکت کتاب قرآن مجید کے ذریعے سے اسے وعید سنا دیجئے، اسے ڈرا دیجئے۔ یعنی یہ وہ کتاب ہے جو کہ ڈرنے والوں کے لیے باعث ہدایت ہے، جو کہ تقوی رکھنے والوں کے لیے باعث رحمت ہے، جو کہ اللہ رب العالمین کا خوف رکھنے والوں کے لیے باعث برکت ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے وہ نصیحتیں جو کہ اپنے بندوں تک پہنچانی تھیں، وہ احکامات جس پر اپنے بندوں کو عمل کرانا تھا، وہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہم تک پہنچایا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے۔ یہ وہ نصیحت ہے، یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے سینوں کی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کے لیے باعث شفا ہے۔ وہ بیماریاں جو سینوں کے اندر جنم لیتی ہیں، جو بغض و عداوت کی صورت میں ہوتی ہیں، جو کہ گمراہی اور ضلالت کی صورت میں ہوتی ہیں، جو کہ تاریکیوں میں ہوتی ہیں، ان بیماریوں کو روشناس کرنے کے لیے، ان بیماریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے، ان بیماریوں کے لیے شفا کی صورت میں اللہ رب العالمین نے یہ نصیحت یعنی کہ قرآن مجید تم پر نازل کیا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور وہ لوگ جو اللہ رب العالمین پر اور اس کے کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ کتاب ان کے لیے رحمت ہے اور ان کے لیے ہدایت ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے اہل و عیال کو دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے جو یہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو، تمہیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ وقودھا الناس والحجارہ، وہ جہنم کہ جس کا ایندھن ہی اللہ رب العالمین نے انسان اور پتھروں کو مقرر کیا ہے۔ وہ جہنم وعلیہا ملائکۃ غلاظ شداد، کہ جس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے بدمزاج ہیں، جو بڑے سخت ہیں، جو بڑے تنخو واقع ہوئے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو حکم اللہ رب العالمین انہیں دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو کچھ انہیں کہا جاتا ہے وہ اسے کر گزرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ ایسی جہنم کہ جس کا ایندھن، جس کا تیل، جس کو جلانے کی وجہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اور پتھروں کو مقرر کر رکھا ہے، ایسی جہنم سے بچاؤ کے لیے ہم کیا صورت اختیار کر رہے ہیں؟ کیا روز مرہ کی وہ زندگیاں جو ہماری گزر رہی ہیں وہ یوں ہی گزرتی رہیں گی؟ ہفتے کے ایام ایسے ہی جاتے رہیں گے، دن کے 24 گھنٹے یوں ہی کاروباری مصروفیات میں گزرتے رہیں گے؟ وہ کتاب جسے اللہ رب العالمین نے رحمت کی صورت میں اتارا ہے، آج ہم اس کتاب سے بے پرواہ ہیں،
آج ہم نے اسے پسے پش ڈال دیا ہے، وہ یقیناً ہم میں سے ہر ایک کے گھروں میں موجود ہے۔ اس کتاب کو ہم نے شاندار غلافوں میں چڑھا کر اونچی اونچی الماریوں میں رکھا ہے۔ اس کتاب کو ہم باعث برکت سمجھتے ہیں، اس کتاب کو ہم باعث رحمت سمجھتے ہیں۔ بیٹی کو بیا کرتے ہوئے ہم اس کتاب کو اس کے ساتھ روانہ کرتے ہیں تاکہ باعث برکت ہو، لیکن اس کے باوجود جو کرنے کا کام ہے ہم اس کتاب کو اٹھا کر کھولتے رہی ہیں، ہم اس کتاب کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، ہم اس کتاب کو اپنے گھروں میں پڑھ پڑھ کر نہ سنتے ہیں نہ سناتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو لا تجعلوا بیوتکم کمثل المقابر، اے لوگو اپنے گھروں کو مصر قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان جہاں ہو کا عالم ہوتا ہے، جہاں ویرانی ہوتی ہے، جہاں مردے دفن ہیں، جہاں پر زندگی کے کوئی آثار موجود نہیں ہیں، وہاں ایک خوف کا عالم ہوتا ہے، ایک ویرانی چھائی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کو مصر قبرستان کس صورت میں قرار دے رہے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں کتاب اللہ کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں قرآن مجید کی آواز نہیں سناتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں اس کتاب کو نہ کھولتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ گھر کہ جن میں اس کتاب کی تلاوت نہ کی جائے وہ گھر مصر قبرستان ہے۔ آپ نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة بشفیع، اے لوگو اپنے گھروں میں قرآن مجید کو پڑھا کرو، بروز قیامت یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے، ان کی شفاعت کرے گی، اللہ رب العالمین سے ان کے ذریعے درخواست کرے گی کہ اس نے اپنی زندگی میں مجھے پڑھا تھا، آج اس کے لیے میری سفارش قبول فرما۔ اور آپ نے فرمایا اقرأوا البقرہ، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، فإن الشیطان تنفر من البیت الذی تقرأ البقرہ، بے شک شیطان اس گھر سے نکل کے بھاگ کھڑا ہوتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ فإن أخذها برکہ، جس نے سورہ بقرہ کو حاصل کیا گویا کہ اس نے اپنے لیے برکت کو حاصل کیا۔ ومن ترکها حسرا، اور جس نے سورہ بقرہ کو چھوڑ دیا وہ اس کے لیے باعث حسرت ہو گئی، وہ اس کے لیے باعث ندامت ہو گئی۔ آج ہم دن کے 12 گھنٹے اپنی نوکریوں کے لیے لگا دیتے ہیں، دن کے 12 گھنٹے اپنے کاروبار کے لیے لگا دیتے ہیں، اپنی مصروفیات کے لیے لگا دیتے ہیں۔ یقیناً معاش چلانے کے لیے انسان کو یہ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر تیسرا شخص یہ بات کہے جا رہا ہے کہ برکت اڑ گئی ہے، میرے کام میں برکت نہیں ہے، میرے معاش میں برکت نہیں ہے، میرے رزق میں فروانی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے وسعت نہیں ہے۔ وہ برکتیں کیسے نازل ہو، اللہ رب العالمین کی وہ وسعتیں کیسے شامل ہو، وہ فروانی رزق میں کس طرح سے ممکن ہو جب ہم نے اس باعث رحمت، اس باعث برکت کتاب اللہ قرآن مجید کو پسے پش ڈال دیا ہو، جب ہمیں اس کتاب کی یاد ہی نہ ستاتی ہو۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمیں روزانہ صبح اپنی چائے کے ساتھ اخبار پڑھنا تو بہت ضروری محسوس ہوتا ہے، لیکن ہم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی کتاب کو پڑھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے، اور ہمارے حلق سے ہماری چائے نہیں اترتی، ہمارا ناشتہ نہیں اکلتا کہ ہم جب تک اخبار کی خبریں نہ پڑھ لیں، جب تک ہم اخبار کا مطالعہ نہ کر لیں اور خبروں سے آگاہی اختیار نہ کر لیں، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم صبح کو اٹھ کر اپنی کتاب کو پڑھیں، اللہ رب العالمین کے ذکر کو پڑھیں، اس کتاب کی تلاوت کریں۔ جو گھروں میں تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں، جو گھروں میں ویرانیاں چھائی ہوئی ہیں، وہ ویرانی اس وجہ سے ہے کیونکہ وہاں پہ اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ جس کتاب کو ہم نے پسے پش ڈالا ہوا ہے، اس کتاب کا بوجھ، اس کتاب کا ثقل، اس کتاب کا وزن
اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کا جلوہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس کتاب قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ ضرور بضرور دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اس کے جلوہ افروز ہونے سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، چورا چورا ہو جاتا، وہ مٹی مٹی بن جاتا۔ وہ پہاڑ جو کہ ایک طاقت رکھتا ہے، جس کے اندر ایک قوت ہے، لیکن یہ اس کتاب کا وزن ہے کہ اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ آج ایک ایسی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، یہ محض تلاوت کے لیے نہیں ہے، یہ محض پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو مکمل ضابطہ حیات بنایا ہے۔ اس کتاب میں اللہ رب العالمین نے تمام قوانین نافذ کیے ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنے قوانین کو دنیا پر مسلط کرنا چاہتا ہے، اور اس کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مومنین کو ہدایت پر روشناس کراتا ہے۔ اور اگر ہم آج محض اس کتاب کے فضائل سنتے رہیں اور اس کو بیان کرتے رہیں، لیکن اس کو اٹھا کر پڑھنے کی توفیق نہ ہو، تو یقیناً یہی کتاب ہماری باعث ندامت بن جائے گی۔ اس کے پڑھنے کے لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کتاب کو، اس قرآن کو جو مہارت سے پڑھتا ہے، تجوید و تلفظ کے ساتھ پڑھتا ہے، بڑی ترتیب کے ساتھ پڑھتا ہے، ایسا شخص جو اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے بروز قیامت وہ عزت دار برگزیدہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اس کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین ان فرشتوں کی صفوں میں کھڑا کرے گا جو اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑے عزت دار، بڑے برگزیدہ ہیں۔ اور آپ نے فرمایا اور وہ شخص جو کہ اس قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ یہ فیہ، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، مشکل سے پڑھتا ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، وہ اس پر بڑی بار گزرتی ہے اور وہ اسے پھر بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، فَلَهُ أَجْرَانِ، ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین دگنا اجر دیتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، ہم میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں قرآن مجید صحیح طور پر پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ قرآن مجید کی ادائیگی مکمل طور پر نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری عمریں گزر گئی ہیں، ہم نے وہ تمام چیزیں تو پڑھ لی کہ جس کے ذریعے سے ہماری دنیاوی زندگی گزر سکے، جس کے ذریعے سے ہمارے کاروبار چل سکیں، جس کے ذریعے سے ہمارے معاش چل سکیں، جس کے ذریعے سے ہم اپنی نوکریوں کو چلا سکیں، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم صحیح طور پر اس قرآن کو پڑھنے کی کوشش کر لیں، صحیح طور پر اس کے تلفظ کی ادائیگی کر لیں، صحیح طور پر اس قرآن مجید کو حاصل کر لیں۔ جو شخص اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے، دارمی میں ہے، مستد احمد میں ہے، ابو داؤد میں ہے، صحیح سند کے ساتھ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقال لصاحب القرآن یوم القیامہ، بروز قیامت صاحب قرآن کو بلایا جائے گا، جس شخص نے اس کتاب کو پڑھا، اس کو یاد کیا اور اسے مسلسل پڑھتا رہا، اس شخص کو بلایا جائے گا اور اللہ رب العالمین کے فرشتے اس سے کہیں گے اقرا ورتقی، اے بندے مومن تلاوت کرتا جا اور جنت کی منازل پر چڑھتا جا، فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُوهَا، آج تیری منزل وہاں پر ہے جہاں پر تو اس قرآن مجید کو ختم کرے گا۔ الغرض وہ شخص جو کہ صاحب قرآن ہے وہ الحم سے لے کر شروع کرے گا اور والناس تک پڑھتا جائے گا، 6600 سے اوپر آیات ہیں، وہ تمام آیات وہ پڑھتا جائے گا، اللہ رب العالمین جنت میں اس کے درجات بلند کرتا جائے گا۔
یعنی کہ وہ شخص جو کہ سورہ فاتحہ سے شروع کر کے سورہ ناس پر اس کتاب کو ختم کرے گا، 6600 سے اوپر اس کے درجات اللہ رب العالمین جنت میں بلند کرتا جائے گا۔ یہ اس شخص کی فضیلت ہے جو کہ اس کتاب کی تلاوت اس دنیا کی زندگی میں کرتا ہے۔ وہ نیکیاں جو کہ اس کو پڑھنے سے حاصل ہوتی ہیں، ترمذی میں ہے صحیح سند کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من قرأ حرفا من کتاب فلہ حسنہ، جو شخص اس کتاب یعنی قرآن مجید میں سے ایک حرف تلاوت کرتا ہے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ وَكُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور ہر ایک نیکی کو اللہ رب العالمین 10 نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وَلَا أَقُولُ أَلِف لام میم حرف، اور دیکھو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، وَلَكِنْ أَقُول الف حرف واللام حرف ومیم حرف، لیکن میں تم سے کہتا ہوں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ الغرض جو شخص اس کتاب کو اٹھا کر محض الف لام میم کی تلاوت کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کے خاطۂ اعمال میں 30 نیکیوں کا اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ وہ فضیلتیں ہیں، یہ وہ فضائل ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے واضح انداز میں ہمیں بیان کر رہے ہیں۔ اگر آج بھی ہماری یہی روش چلتی رہی کہ ہمارے سال گزر جائیں، محض رمضان کا وہ خوش نصیب مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں کچھ گھروں میں تلاوت قرآن مجید کی جاتی ہے، اور پورا سال 11 مہینے اسی طریقے سے گزر جاتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوگا کہ یہ گھروں کی تاریکیاں ختم ہوں، یہ گھروں کی ویرانیاں ختم ہوں، یہاں سے زندگی کے آثار نمایاں ہوں؟ وہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم اس کتاب کی تلاوت سے اپنے گھروں کو سجائیں گے، اس کتاب کی تلاوت سے اپنے گھروں کو روشن کریں گے، اس کتاب کی تلاوت سے اپنے سینوں کی بیماریوں کا علاج کریں گے، اس کتاب کی تلاوت سے جو گمراہیاں ہمارے دلوں میں شامل ہو جاتی ہیں اسے ہدایت کی صورت میں بدلیں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ